السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو تیسرے پارے کے مختصر الفاظ میں خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلا حصہ یعنی سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی 2 بڑی آیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا 17 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ دوسری آیت مدائنہ کہلاتی ہے، جو مقدار میں پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں تجارت اور قرض کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری بات 2 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ یعنی ڈیبیٹ بیان کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے دیکھنے کی خواہش بتائی گئی ہے۔ دوسرے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے ایک بستی والوں کے پاس گزرتے ہوئے کہا تھا کہ ان بستی والوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی، اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا، جن کا کھانا محفوظ تھا اور ان کا گدھا سڑ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے گدھے کو زندہ کر کے بتایا۔ تیسری بات صدقہ اور سود کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور سود سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ حقیقت میں صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال گھٹتا ہے۔ اس پارے کے دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ بتایا گیا ہے، اس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات سورہ بقرہ سے مناسبت، دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، اور تیسری اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، چوتھی بات انبیاء سابقین سے عہد بتایا گیا۔ پہلی بات یعنی سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہودیوں سے کیا گیا ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر خطاب نصارہ کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، جس میں 313 صحابہ نے 1000 کو شکست دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، جو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں اور ان کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ تیسرا حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا عطا کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں باتیں کرنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس سورے میں مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے، تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ انبیاء سابقین سے عہد بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں ان پر ایمان لائیں گی۔ ان باتوں کا تذکرہ اس پارے میں کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔